ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، لیکن محبت رسول کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. محبت کا مطلب صرف دعوی محبت نہیں ہے، محبت کا مطلب صرف اقرار محبت نہیں ہے، محبت کا مطلب صرف اظہار محبت نہیں ہے. محبت کا حقیقی مفہوم ہے اتباع رسول، اطاعت رسول. اتباع رسول، اطاعت رسول علامت ہے محبت رسول کی. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دو دنیا والوں کو، تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دو، میرے حکم کو سینوں سے لگا لو، اپنے پیشانیوں کا جھومر بنا لو، میرے سر کا اور اپنے سر کا تاج بنا لو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب سے محبت رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. فائدہ کیا ہوگا؟ اطاعت رسول اور اتباع رسول کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت مقدسہ میں عرش والے نے
حب الہی اور حب رسول کا معیار بیان کیا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، تجارت سے ہو، کسی سے بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور اکمل اطاعت کی جائے، یہ معیار ہے۔ جو آدمی اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہی صحیح معنوں میں متبع رسول، محب رسول ہے اور اپنی دعوے محبت میں سچا ہے، اور جو آدمی اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، پہلے تم حب الہی کے متمنی، خواہش مند، مشتاق تھے تو تم محب تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، لیکن جب تم میرے محبوب کی کامل و اکمل اطاعت کرنے لگ جاؤ گے، صورتحال تبدیل ہو جائے گی، تم محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تمہارا محب بن جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین اطاعت رسول، اتباع رسول کا صلہ اس صورت میں دے گا کہ بروز محشر تمہارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا کہ حقیقی محبت رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں۔ اتباع رسول کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں، اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ کیسے ہے اتباع رسول؟ کیسے ہے ایمان کا تقاضا؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عرش والے نے اپنے کلام مقدس میں مختلف طبقات کو مختلف القاب سے نوازا ہے۔ جب اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، جیسے بہت ساری آیتیں بھری پڑی ہے، ایک آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، مفہوم یہ ہے کہ ایک الہ کی، ایک معبود کی تم عبادت کرو۔ اور جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے نہیں صرف کافروں سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، سورۃ میں شروع معروف ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے، کافروں سے نہیں بلکہ کافروں میں بھی سے مخصوص قسم یہود و نصارہ سے خطاب کرنا چاہتا ہے، اہل کتاب سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہاں پر جو ہے ان کو اہل کتاب سے مخاطب کرتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول سے پہلے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا اہل الکتاب نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بتائے چلا مفسرین نے نکتہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس کے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت رسول اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع رسول، اطاعت رسول کی اہمیت کا انداز آپ اس بات سے لگائیے کہ اتباع رسول کے بغیر، اطاعت رسول کے بغیر کوئی آدمی ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی ہدایت کے راستے کو پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل ان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تطیعوہ تہتدوا،
اگر یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تہتدوا، ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ہدایت کو پا جائیں گے۔ یہاں پر جو لفظ ان آیا ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، لفظ ان شرط، لفظ شرطیہ ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اور ایک آیت ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اتباع، جب تک اتباع نہیں کریں گے تب تک ہدایت یافتہ نہیں ہو جائیں گے۔ شرط کیا بیان کی گئی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے؟ میرے رسول کی پیروی، میرے رسول کی اتباع۔ اور جب شرط مفقود ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عربی کا اصول ہے، عام اصول ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا مفسرین نے بیان کیا کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع نہیں کرتا وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اب جو ہے اتباع رسول کی اہمیت انداز آپ اس بات سے لگائیے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، نافرمانی کرے گا، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ غور کیجئے، یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آگے کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سیاق و سباق کا تقاضا کیا تھا؟ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا، اللہ کہتا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اللہ رب العالمین ان سے محبت نہیں کرتا، یہ سیاق و سباق کا تقاضا تھا۔ لیکن اللہ نے وہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تولی کرتے ہیں، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اس کی جگہ کافرین کا لفظ استعمال فرمایا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے بات کو مختصر کرتے ہیں ڈنگ واضح طور پر کہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اتباع رسول کی اہمیت کا اندازہ۔ اور یاد رکھیے اتباع رسول کے بغیر ہماری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اتباع رسول کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اتباع رسول کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، لسان عبادت ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، جب تک اس عبادت میں اتباع رسول نہ پائے جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اہل علم نے جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دو شرط بیان کی ہے، ان دونوں میں سے کسی کوئی ایک شرط مفقود ہے، پائی نہیں جا رہی ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر ایک اخلاص، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص پایا جانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول، یہ دو شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے وہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ مثال کے طور پر اخلاص پایا جا رہا ہے لیکن اتباع رسول کا طریقہ نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ازواج مطہرات کے پاس آئے، نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھے، نبی کی بیویوں نے نبی کی عبادت کے بارے میں بتا دیا۔ بعد میں صحابہ کو محسوس ہوا کہ نبی کے مقابلے میں ہماری عبادت بہت کم ہے، نبی معصوم عن الخطا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے گئے ہیں، پھر بھی رات میں اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گناہگار بنتے ہیں، غیر معصوم ہے، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج سے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ آج سے میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں آج سے عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، شاہجہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی بات میں مشغول رہوں گا۔ عبادت عزائم کتنے بلند ہیں، مقاصد کتنے اچھے ہیں، بظاہر کتنا اچھا عمل نظر آ رہا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت میں ڈسٹرب خلل نہ ہو، عورتوں سے دور رہنا، سننے والوں کے منہ سے جو ہے تعریف نکل جاتی ہے، کتنے اچھے عزائم ہے۔ لیکن نبی کو پتا چلا تو نبی نے کیا کہا کہ تم ہی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، سن لو اللہ کی قسم
میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے۔ یہ آخری جملہ بڑا خطرناک ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اخلاص کی شرط پائی جا رہی ہے۔ صحابہ جو ہے اللہ ہی کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھنا چاہتے تھے، اللہ ہی کے لیے عورتوں سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن جو دوسری شرط اتباع رسول، نبی کا طریقہ وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت کی خلاف ورزی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے یہ اہل علم نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی جو ہے نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ پائی جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ کامیابی، کامرانی صرف اطاعت رسول، اتباع رسول ہی سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ آدمی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اسی طرح اطاعت رسول ہی کے ذریعے ہمیں جنت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن میں بہت ساری آیتیں بھی ہیں، وقت کی مناسبت سے میں صرف حدیث پیش کر رہا ہوں کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میری نافرمانی کیا اس نے انکار کر دیا۔ کس بارے میں انکار کر دیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اتباع رسول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ، واحد راستہ صرف اور صرف اتباع کتاب و سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، لاکھوں کا مجموعہ تھا، ایک تاریخ خطاب تھا، صرف سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے بہت قیمتی نصیحتیں وصیتیں فرمائی تھی۔ اس وقت نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تصلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے لن تصلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی نے خود گارنٹی کی ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اتباع رسول کا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اتباع رسول کو مضبوطی سے تھام لیں گے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو جو ہے قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے رب کا قرآن، نبی کا فرمان پیش کیا جائے ہماری گردنیں جھک جانا چاہیے، رسول اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہونا چاہیے، آپ کا ہر حکم ہماری آنکھوں پر ہونا چاہیے، کیونکہ چونکہ چنانچہ ایسا ویسا، ایسا بھی کر سکتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا مسلک کیا کہتا ہے، میرے امام کیا کہتے ہیں، میرے مرشد کا حکم کیا ہے، کچھ نہیں۔ جیسے ہی رب کا قرآن، نبی کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، کانوں سے ٹکراتا ہے، محب رسول، مطیع رسول، اور جو ہے متبع رسول کا تقاضا یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے، کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ صیغے کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، مان لیا، دیکھیں گے، عمل کریں گے، نہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله، اسی اللہ رب العالمین نے آیت میں یہی الفاظ بیان فرمایا کہ مومن کیا کہتے ہیں کہ یقولوا سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو اب یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، ہم جان لے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے مومن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ نے ساتھ میں فرمایا، اس کا مفہوم پورا خلاصہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے مومن کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو شریعت محمدی کے تابع نہ کر لے۔ اس آیت اور حدیث سے پتا چلا کہ مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کچل کر اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لیتا ہے۔ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہو، اور شخصیت بڑے سے بڑے انسان، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، علامہ کی کیوں نہ ہو، سچا محب رسول، مطیع رسول، متبع رسول وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مدینے والے کے فرمان کے مقابلے میں بصرہ والے، بغداد والے، کوفہ والے، اجمیر والے، بریلی والے کی بات ماننا تو بڑی بات، اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے، فرمان مصطفیٰ کے سامنے امتوں کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، نبی نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ تم امتوں کی بات کرتے ہو، تم غیر معصوم کی بات کرتے ہو، موسیٰ جیسے نبی بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ کائنات میں سکہ چلے گا وہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ کتنی گہرائی ہے اس جملے میں، موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی آ جائیں تو میری اتباع کرنا پڑے گا۔ جب نبی کی نہیں چل سکتی ہاں نبی کے سامنے تو کسی امتی کی کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں، جیسے ہی ہمارے کانوں سے رب کا قرآن، نبی کا فرمان ٹکرا جاتا ہے، فوراً ہماری زبانوں سے نکلنا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، اتنی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اتباع رسول کیوں ضروری ہے، اس کے فائدے کیا ہے، ہم نے سنا ہے۔ اب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سچے محبان رسول، نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ ہیں، ان کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے صحابہ ہیں۔ اس سے مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہیں، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب، اور ابھی تک جتنے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی الحمدللہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ سند بھی صحیح، مستد احمد کی حدیث ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت دنیا سے محروم لیکن دولت ایمان سے مالا مال، بظاہر خوبصورت نہیں، پست قد ہے، کالے کلوٹے ہیں، اتنے خوبصورت نہیں ہے، مال و دولت کی ریل پیل نہیں ہے، جاہ و منصب سے عاری ہے، اعلیٰ حسب و نسب سے خالی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے، اتباع رسول، اطاعت رسول کے دیوانے، اتباع رسول، اطاعت رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ یہ نبی سے محبت کرتے تھے، ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے، اس لیے جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی نے فرمایا تھا کہ ھذا منی وانا منہ، یہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت میں بات بیان فرمائی تھی۔ غریب صحابی، اعلیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی خاص نہیں لیکن دولت ایمان سے مالا مال، نبی نے ایک دن کہا کہ جلیبیب نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ غریب سے کون شادی کرے گا، کون مجھے اپنا داماد بنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی نگاہ میں حقیر ہوگے لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ایک کام کرو، فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ، میرا سلام عرض کر دو، میرا فرمان سنا دو، زوجونی ابنتکم، کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے انصاری صحابی آئے، نبی کا سلام عرض کیا۔ اس صحابی خوشی سے جھوم اٹھے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان مجھ کو سلام دے گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرمان سنایا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ زوجونی ابنتکم، کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ صحابی سناٹے میں آ گئے، کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ چنانچہ گھر میں آئے، بیوی سے مشورہ شروع کیا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنے لخت جگر نور نظر قرار دل و جاں کے لاڈلی کے لیے اس سے اچھے اونچے منصب اور جو ہے بہترین رشتے ٹھکرا دیے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب جلیبیب سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
میاں بیوی کے درمیان مشورہ چل رہا ہے. بیوی جو ہے ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہرگز نہیں جلیبیب سے نکاح نہیں کروا سکتے اپنی بیٹی کا. اتفاق کی بات ہے کہ نیک سیرت بیٹی پردے کی آڑ سے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی. سنا جب ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پکار اٹھی اتردونا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ. میرے ماں باپ کیا آپ رسول اللہ کے فرمان کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ سن لو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے سے خوش ہیں، راضی ہیں، تو میرا نکاح جلیبیب ہی سے کر دو. دیکھے نہیں جلیبیب کو، جانتے بھی نہیں کون ہے. کہا کہ نبی راضی ہے اس رشتے سے، نبی کا فرمان ہے کہ مجھے جلیبیب سے نکاح کرنا ہے تو میری طرف سے ڈن ہے، یس ہے، ہاں کر دو، میرا نکاح کر دو. اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعَنِي، میرے نبی مجھے برباد نہیں ہونے دیں گے، میرے نبی مجھے رائے گا ضائع جانے نہیں دیں گے. کہا کہ میرا یقین ہے، آپ میرا نکاح جلیبیب سے کر دو. بیٹی کی یہ ایمان افروز باتیں سن کر کے ماں باپ کی آنکھیں کھلی، کاشان نبوت پر حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول ان کنتا قد رضیتہ فقد رضینا، اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک سیرت بچی کا نکاح جلیبیب سے کیا. دعا دی کہ اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے، ہر قسم کے دکھ درد غم الم مصیبت رنج پریشانیوں سے دور رکھ. راوی حدیث انس بن مالک خادم رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پورے انصاری عورتوں میں سب سے خوشحال لڑکی یہی لڑکی تھی، سب سے خوشحال گھرانہ یہی گھرانہ تھا. اطاعت رسول کا صلہ کیسے ملا؟ ایک صحابی جلیبیب جو بالکل غریب تھے لیکن بعد میں اطاعت رسول کے نتیجے میاں بیوی کو اتنی دولت ملی. روایتوں میں آیا ہے کہ مدینے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، غریبوں کو مال تقسیم کرنے والے یہی تھے میاں بیوی. تو اطاعت رسول کا اصطلاح ملتا ہے کہ پریشانیاں دور ہوتی. لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ دیکھا آپ نے کہ ایک لڑکی نے نبی کے صرف ایک حکم پر کیسے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. جلیبیب کے جاہ و منصب کو نہیں دیکھا، حسن و جمال کو نہیں دیکھا، مال و دولت کو نہیں دیکھا. اتنا ہی کافی تھا نکاح کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے مجھے ماننا ہے. یہ اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. بہت سارے آپ کو جو ہے آثار مل جائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کو کدو پسند ہے تو کدو پسند کرنے لگے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اس نے لہسن نہیں کھاتے. کہا کہ اللہ سے میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی لہسن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج سے میں بھی لہسن کو نہیں کھاؤں گا. نبی نے سونے کی انگوٹھی بنائی، سب نے بنائی، نبی نے نکال کر پھینک دیا، صحابہ نے بھی نکال کر پھینک دیا. ان پورے واقعات سے پتا کیا چل رہا ہے؟ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ نبی جو کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، جیسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ داڑھی کیوں منڈا نہیں سکتے؟ ڈھکنے سے اوپر نیچے کپڑا کیوں نہیں جو چھوڑ سکتے؟ سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کرے تو فائدہ ہے. کچھ ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی نے کیا، ہمارے لیے بس وہی کافی. اتباع رسول اطاعت رسول کا تقاضا ہے. آخری بات کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹکراتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے؟ غزوہ احد کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کے صرف ایک فرمان کو ٹکرانے کی وجہ سے جیتی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. نبی نے کہا تھا کہ یہ پہاڑی جبل رمات اسے کہا جاتا ہے، 50 سواروں کو 50 تیر اندازوں کھڑا کیا، کہا کہ ہم غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، لیکن تم کو اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے. لیکن شروع مسلمان جنگ جیت گئے تھے. 40 صحابہ کرام جن کو نبی نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں ہے، وہاں سے ہٹے تو جیتی جنگ ہارے. 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے بچے اس جنگ میں. اتنی بڑی مصیبت ہے، صرف ایک فرمان کی نافرمانی کیے تھے، یہ مصیبت آئی. اور کون تھے وہ صحابہ جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جنتی ہیں. ذرا سوچئے کہ ہم دن رات رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم پر مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ آج مسلم امہ جو کاٹی جا رہی ہے، پریشان ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے، وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک نافرمانی کی تو اتنی مصیبت آئی، اور ہم سینکڑوں نافرمانیاں کرتے ہیں تو مصیبتیں کیوں رکیں گی میرے بھائیو؟ اسی طرح مشہور حدیث نبی کے بعد ایک آدمی بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا،
نبی نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. وہ بولا کہ انا لا استطيع, میں نہیں کھا سکتا, کبر و غرور کی وجہ سے, حالانکہ کھا سکتا تھا. نبی نے فرمایا کہ لا استطعت, زندگی میں کبھی تو جو ہے کھا نہیں سکے گا, طاقت نہیں رکھ سکے گا. صحابی فرماتے کہ راوی حدیث زندگی میں کبھی بھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہیں. اللہ نے اس کے ہاتھ کو شر کر دیا, بیکار کر دیا, کبھی وہ ہاتھ جو ہے پھر اٹھا ہی نہیں. صرف ایک فرمان کو ٹھکرا دیا تھا, اللہ نے اس کے ہاتھ کو بیکار کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں, اس سے ہمیں نصیحت دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. زندگی کے تمام معاملات میں, اقوال میں, افعال میں, معاملات میں اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.